بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق شروع ہوگا سورہ نساء کی آیت نمبر 170 سے 170۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی مضامین کو ایسے ترتیب دیا ہے کہ اس میں سورت کی اصل مضمون کا اختتام ہو گیا تھا آیت نمبر 126 پر۔ 127 آیت کے بعد جو سورہ کے اندر کچھ مضامین کے بارے میں یا تو سوالات اٹھائے جا رہے تھے یا ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لیا اور ان میں سے ایک ایک کی وضاحت کی۔ چنانچہ پہلے ان خواتین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی کہ جن کو کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ اگنور کیا جائے۔ پھر منافقین کے اندر کے اس سوال کو لیا جو یہ خیال کر رہے تھے کہ آخر اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اہل کتاب کا براہ راست اعتراض لیا، جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر قرآن مجید کے نزول کا وہ تجربہ ہو، انہیں کہ ان کو نظر آئے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا جواب ہے، تیسرے اعتراض پر اللہ تعالیٰ کا رسپانس ہے کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اختتام پر اب ہم پہنچنے والے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ اگرچہ کہ بات تو عام کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ سبھی سے متعلق ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا اسے چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائے، لیکن اس عام میں وہ خاص موجود ہے کہ جو اصل میں مخاطب ہے، جو سیاق سباق میں، کانٹیکسٹ میں جس کی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو کہ کہا جا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن اہل کتاب میں بھی بالخصوص نصارہ۔ یہ ابھی آگے کے مضمون سے بات واضح ہو جائے گی، لیکن یہ بات سبھی انسانوں کے لیے اپلیکیبل ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ گیا تو یہ اللہ کا پیغام ہے، اور جب اللہ کا پیغام پہنچ گیا تو اس کو ماننا ہے، اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ پیغام، یہ دعوت صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی ہے۔ یعنی آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، نہیں، آپ نے قبول نہیں کیا، آپ تو پیدا مسلمان ہوئے، تو اس میں تو آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو جیسا کہ وہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، جو آپ کے اپنے
پہلے سے مانے ہوئے نظریات سے ڈفرینٹ ہے اور پھر آپ مانیں، تو یہ ماننا ہے اصل میں ماننا. اس ماننے کا اللہ کے ہاں لحاظ ہے، قدر ہے، ویلیو ہے. اپنے پہلے سے پیدائشی طور پر اپنے ماحول میں جو کچھ بھی نظریات ہیں ان کو ماننا تو کوئی ماننا نہ ہوا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ماننا اللہ کے نزدیک وہ ماننا ہے کہ جس میں انسان دل و جان سے اپنی عقل کو آزاد چھوڑ کر انڈیپینڈنٹلی آدمی مانے اور یہ کہے کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ کہیں گے کہ کوئی ایسے بھی تو لوگ ہوں گے کہ جو پہلے سے 100% بات کو ٹھیک مان رہے ہوں گے. آنیسٹلی آئی ٹیل یو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر کے موجود ہونے ہی میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں موجود ہیں اور آپ کو 100% صحیح پیغام پہنچ گیا ہے. پھر اس دور کی آزمائشیں اور ہیں، وہ تو ہم فیس ہی نہیں کر سکتے تھے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں صحابہ کرام کے لیے آزمائشیں، مگر ہماری اور آپ کی آزمائشوں کی نوعیت ذرا مختلف ہے. اس میں دونوں طرح کے معاملات ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنے موجودہ ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کے پردے سے ذرا باہر نکل کے دوبارہ دیکھیں اللہ کے پیغام کو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. بیکاز آبویسلی ہر ایک کو اپنی اس سے ایموشنل انڈرسٹینڈ وہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. سو یہ پیغام میں گزارش کر رہا ہوں کہ سب کے لیے ہے. اے انسانوں، تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا، تو ایمان لاؤ، مان لو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے اس مراد تم انکار پہ اڑ جاؤ گے، تم انکار پہ ڈٹ جاؤ گے. ایک انکار تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ یار بات تو سمجھ میں آ رہی ہے مگر مجھے نہیں ماننا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے. دوسرا انکار پر ڈٹنا یہ بھی ہے کہ جناب میں نے جو مان لیا وہ مان لیا، اب میں نے کوئی بات سننی ہی نہیں، اب کر لو جو کرنا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. تو ظاہر ہے یہ بھی انکار ہی ہے نا کہ آپ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنی بات پر قائم رہیں بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اگر تم نے انکار کیا، تم انکار پر ڈٹ گئے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو کہ اس سے اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی تم نے اگر انکار کیا تو کیا نقصان کرو گے اللہ کا؟ اس لیے کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں ہے اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ علیم و حکیم ہے اور وہ لوگوں کو توفیق دیتا ہے اپنے حکمت کے مطابق. اور اس میں اگر نقصان ہوگا تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا. یا اہل الکتاب، اب وہ جو عام تھا نا کہ سب کو دعوت دی تھی، اب وہ خاص ایک پرٹیکولر گروپ کے بعد سامنے آ گئی، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا
سچائی کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ یہاں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن آگے کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل کتاب میں بھی نصارہ کو، کرسچنز کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ساری بات انہی سے متعلق ہے۔ لیکن بات کا آغاز یہاں سے کیا گیا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو، مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ، ایگزیجریشن۔ دین میں ایک بہت بڑا فتنہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، اور ایگزیجریشن کے نتیجے میں جو دین کے نظریات کا اور اعمال کا حلیہ بگڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جس کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، کہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے اور انسان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایگزیجریشن کے لیے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جذبات۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ جو بات آپ کو بتائی گئی ہے بس اسی پر اکتفا کریں، اسی تک محدود رہیں، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ کو بتائی گئی ہے اور آپ کا جس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گیا ہے، آپ جس کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، آپ اس کو بڑھائیں، بڑھا چڑھا کے پیش کریں۔ ہوتے ہیں نا بعض پیرنٹس مثال کے طور پر اپنے بچوں کی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مبالغہ، ایگزیجریشن اتنا زیادہ ہے، کسی کی تعریف کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیں گے۔ اس میں معلوم ہوگا کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے زیادہ کوئی بہتر انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، جس کے اپنے اتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ we know that what we are saying is exaggeration، اور ایگزیجریشن جھوٹ کی ایک قسم ہے، کہ بات اصل میں تھی صرف ایک، آپ سمجھیے 1 کلو تھی، آپ نے اس کو 100 کلو بنا دیا۔ کہیں سے بات کو اٹھا کے آپ کہیں لے گئے ہیں۔ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مبالغے کے نتیجے میں لوگ سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے آیت 253 میں سورہ بقرہ کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض دوسروں پر بعض معاملات میں فضیلت دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، براہ راست کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزات ملے، مردہ کو زندہ کرنا، پرندے کا ہیولہ بنا کر اس میں پھونکنا، اس کا اڑ جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں نے، رسپیکٹو ماننے والوں نے یہ سوچنا، ماننا شروع کر دیا کہ ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب ہم نے ان کو مان لیا تو یہ سب سے بڑے ہیں، ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، ہم کسی اور کو مان ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو ان کے آگے ان کے مبالغے، ایگزیجریشن کی وجہ سے اتنی زیادہ جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ہمارے مذہبی فرقوں میں بالکل اسی طرح کی ایگزیجریٹڈ گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ جانے کون سا گروپ ہے کہ جو اس سے بچا ہوا ہے، مگر بعض تو اتنے شدید ایگزیجریشن میں کہ ماحول میں جیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہاؤ از دس پاسبل، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہو کیسے سکتی ہے؟ ور یو دیئر پریزنٹ یور سیلف؟ مگر وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر ہائٹ پہ چلی جاتی ہے ایگزیجریشن کہ آپ دوسرے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ
خدا کی طرف سے ایک مہربانی ہوتی ہے کہ بندے کے اندر ایک کوسچننگ مائنڈ پیدا ہو جائے، اور بندہ کہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں چیزوں کو ایسے مانوں کہ مجھے بس بتا دیا گیا اور میں مان لوں. مجھے خدا نے ایک عقل دی ہے، مجھے اللہ نے پابند کیا ہے کہ میں صحیح بات کو مانوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کو مانوں جو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یعنی نہایت ہی امپرابیبل بات، جس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، امپاسبل ہوتی ہیں باتیں، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز ہے کہ جو ایک فتنہ بن جاتی ہے. چنانچہ مسیحیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، غیر معمولی معجزات، اور بن باپ کے پیدا ہونے کے واقعے کے نتیجے میں انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو اسٹریٹ اوے اللہ کے بیٹے ہیں. بلکہ بعض نے کہا یہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے زمین. اب آپ سوچئے کہ جب ان کے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں تو وہ اگلے آنے والے پیغمبر جن کی پیشن گوئی خود مسیح علیہ السلام نے کی تھی ان کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہوں؟ تو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی توبہ توبہ کتنے برے لوگ ہیں. خود ہمارے یہاں یہی کچھ ہے. یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید تو خاموشی سے اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر نہ جانے کیا کیا گپیں، کیا کیا عجیب و غریب قسم کے واقعات، کیا کیا مبالغہ آمیز کلیمز ہیں جو لوگ ماں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید کو دیانتداری سے پڑھ کے قرآن کو سب سے سپیریئر سورس مان کے باقی چیزوں کو اس کی روشنی میں کریٹیکلی ایگزامن کریں. تو فرمایا کہ دیکھو اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو. غلو مبالغہ، ایگزیجریٹ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کہو جو سچی بات ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت. وَكَلِمَتُهُ، اور اس کے کلمے، اس کے کلمے ہیں. اب یہ کیا انفارچونیٹ بات ہے، قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے، اور کیا کیا بحثیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں. مسیحیوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا کلام تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے کلمے ہیں. پھر یہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی کہ کیا کلمہ جو ہوتا ہے وہ جو بولتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس سے وہ بحث شروع ہو گئی کہ قرآن خلق ہے یا مخلوق ہے. وہ اس کا جو اللہ کی طرف سے جو صادر ہونا ہے وہ اللہ کی اپنا ذات کا حصہ ہے یا وہ مخلوق ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. حالانکہ یہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے. مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ تھے. کلمہ تھے کا مطلب یہ ہے کہ عام طریقے سے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے اختلاط سے، وہ ویسے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مریم علیہ السلام کے رحم میں اللہ کا کلمہ کن وہ تھا کہ جو پڑا، اور اللہ نے ان کو اس کلمے سے پیدا کیا. جیسے اللہ نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے. وہ فیصلے کرتا ہے، اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. القاہا الی مریم، اس نے اس کو، اس اپنے کلمے کو مریم کی طرف القا فرمایا. وروح منہ، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے. یعنی اللہ نے اپنی روح ان میں پھونکی، بالکل ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام میں پھونکی. تو وہ آدم علیہ السلام میں جو روح پھونکی وہ تو اب چلی آ رہی ہے اسی پروسیس سے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسری.
یہاں چونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے اندر پھر وہی روح پھونکی، یعنی جو انسانیت کی روح، جس کے نتیجے میں انسان بنا، دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے والا انسان بنا۔ فرمایا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو تین، انتہوا، رک جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اصل میں ان کی ٹرینٹی کے نظریے کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک گاڈ ہیڈ بنایا، ناٹ گاڈ بٹ گاڈ ہیڈ۔ اللہ تین ہے اور تین ایک ہے، یعنی ایک اللہ ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک روح القدس، فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ یہ تینوں ہیں جو مل کے خدائی بناتے ہیں، خدائی کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، وہ کہیں گے نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہیں گے نہیں، بیٹا اور باپ ایک ہی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں، تو کہیں گے یہ تو توحید ہے، ہم اللہ کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کسی بات کو بھی ذرا بھی اہمیت نہیں دی، اور کسی صورت میں بھی اس کو شرف قبولیت نہیں بخشا، اور یہ فرمایا کہ تم باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز کیسے پیدا ہوئی؟ یہ در حقیقت سینٹ پال نے when he took over، تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا ان لوگوں کو کہ جو اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس نے ان کو یہودیت سے، یعنی بنی اسرائیل کے جو قوانین تھے ان سے کاٹ دیا، اور ایک الگ فرقہ بنا لیا، اور یہ کہا کہ ہم یہودی تورات کے قانون سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کی کتاب تو اس کو مانتے ہیں، مگر اس کے لاء سے ہم کوئی ہمارا رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہم تو مسیح کے ماننے والے ہیں اور ہم کرسچنز ہیں۔ تو نام اسی نے کرسچنز رکھا۔ مسیح علیہ السلام نے تو آج بھی بائبل میں موجود ہے کہ یہ فرمایا کہ میں قانون کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں قانون کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر یہ تو بہت ہوتا ہے نا کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں آپ ان کی باتیں نہیں مان رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ کا نام لے کے شرک کرتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، اور آپ کے صحابہ میں سے بعض لوگوں کا نام لے کے ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے جب آپ اصل سورس سے اپنے آپ کو کاٹ دیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اگر تم رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، تمہارا وہ تو صرف اللہ ہے، اللہ تو صرف الہ واحد، تنہا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس بات سے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے ہو کوئی اولاد۔ اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہے، ایک ایموشنل ضرورت بھی ہوتی ہے، پھر آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ
بوڑھا ہو جاؤں گا تو کوئی میری خدمت کرے گا، مجھے سنبھالے گا. پھر یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میں جب ختم ہو جاؤں گا تو میری نسل آگے چلے گی، میرے جو بھی ورثہ ہے میرا یہ آگے چلے گا. سو انسان کی یہ ضرورتیں ہیں، اور یہ کئی کمزوریاں ہیں، لمیٹیشنز، جن کی وجہ سے انسان کو اولاد کی ضرورت ہے. اللہ کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ جو انہوں نے مبالغہ کیا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا کہ بھائی دنیا سے بچ کے رہو، یعنی دنیا کی ان باتوں سے کہ جو تمہیں دین سے، آخرت سے دور لے جانے والی ہے، اس کے ساتھ ایک اوبسیشن کا تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کے نتیجے میں رہبانیت کا ایک نظام قائم کر دیا، جس میں کہ وہ پھر دنیا کو چھوڑ دیتے. ان کے جو زیادہ دین سے آفیشلی فارملی زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے، وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ وہ پھر شادی نہیں کرتے. سیلیبسی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کے ہاں ایک ان کے دین کا حصہ بن گئی. حالانکہ ایک ایگزیجریشن تھی، یعنی مسیح علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی. فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ معاملات کو دیکھنے کے لیے کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اور یہ جان لو کہ مسیح کو کوئی کوئی شرم نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. اللہ کا بندہ ہونے میں ان کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں. ولل ملائکہ، اور نہ ہی یہ فرشتوں کو ہے، وہی جو مقرب فرشتے ہیں جن کو بعض مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار محسوس کرے گا، اس سے ایک جھجک ہوگی. وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کرے گا. یعنی جسے بھی اللہ کے بندہ بن کے رہنے اور اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان لائے سے مراد صحیح ایمان، صحیح طور پر ماننا کہ اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے، کیا تقاضا ہے، اور صحیح اعمال کرنا. جو یہ کریں گے فیوفیہم اجورہم، تو وہ پورا دے دے گا ان کو ان کا بدلہ. ویزیدہم من فضلہ، اور وہ مزید دے گا ان کو اپنے فضل سے. واما الذین استنکفوا واستکبروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے آر محسوس کیا، یعنی اللہ کی بندے بننے میں، واستکبروا، اور تکبر کیا. فیعذبہم عذابا علیما، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، سزا دے گا. ولا یجدون لہم من دون اللہ، اور وہ نہ پائیں گے اللہ کے سوا ولیم ولا نصیرا، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. تو یہ واضح کر دیا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی آر کی بات ہے کہ آپ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانیں،
تو یہ تکبر ہے. یعنی ایک تکبر، ایک ایروگنس ہوتا ہے جو انسان کی ذات میں ہوتا ہے، میں اپنے بارے میں تکبر کروں. اور ایک ایروگنس ہوتا ہے کلیکٹیو، یعنی اجتماعی، کہ ہم ہیں ایک خاندان والے، ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم سید ہیں، ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سب سے سپیریئر، اینڈ سو آن. مطلب یہ فرقوں میں بھی ہے، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، یہ جو گروپس میں اتنے زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک فالس سینس آف سپیریورٹی پیدا کر دی جاتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گروپس ہیں، ایک بیوروکریٹس ہیں، جوڈیشری ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، اور فوج ہے. سب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اپنے فالس سینس آف سپیریورٹی کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت کو ایگزیجریٹ کرے گا، وہ اصل میں تکبر ہے، چاہے اپنی چاہے اپنے گروپ کی، اور مارا جائے گا. آنیسٹلی جو بھی لوگ اس طرح سے تکبر کر کے دھاندلی کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، بڑے ہی قابل رحم لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا کچھ نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ کو دوسری چیزوں میں تو معاف کرنے کی اس کے ہاں گنجائش ہے، بٹ ایروگنس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں سے کمتر سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گیا، ایک روشنی آ گئی. برہان آ گئی، یعنی یہ ایک وہ ہے حجت، دلیل، کلیرٹی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے ایک نور، واضح نور. اس نے نازل کی ایک روشنی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے. سو اللہ نے اپنے پیغام کے بارے میں دو باتیں بیان فرمائیں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ برہان ہے. برہان سے مراد اللہ کے پیغام قرآن مجید کا وہ پہلو ہے جس میں عقلی دلائل ہیں، جو حجت ہے، حجت قاطع، وہ آرگومنٹس کہ جو مقابل کی آرگومنٹس کو ختم کر دیتی ہیں، یہ ہے برہان. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نورم مبینہ ہے، وہ روشنی ہے کہ جو واضح کرنے والی ہے ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں. سو اللہ تعالیٰ نے اب یہ انسانوں کو ایک دعوت دی ہے کہ دیکھو، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حجت، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک نور جو واضح کرنے والا ہے، ایک روشنی جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اپنے ایمان پر پورے کلیرٹی کے ساتھ قائم رہے. مضبوطی سے پکڑ لیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جذباتی ہو کر اندھے ہو گئے اور کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے. نہیں، یہ ایک انٹرنل کمٹمنٹ کا نام ہے کہ مجھے اپنے رب کے پیغام کو نہیں چھوڑنا. مجھ پر اس کی سچائی واضح ہو گئی ہے،
اور میں اس کو اپنی زندگی میں ڈومینیٹ کروں گا، اسی کو یہ حیثیت دوں گا کہ وہ سب چیزوں کو کا فیصلہ کرے، جو اس کا پیغام ہے، اس میں جو باتیں ہیں اس کے مطابق۔ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ داخل کرے گا ان کو رحمت میں اپنی طرف سے اور فضل میں، یعنی وہ اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنا فضل عنایت کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ اپنی طرف آنے والا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ اگر یہ کمٹمنٹ انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ ایسے مانے اللہ کے پیغام کو کہ اس کے ساتھ وہ جڑ جائے، اس کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ پوری طرح سے واضح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا فیصلہ کرنے والے لوگوں کو یہ توفیق دے گا کہ وہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں سے نوازے گا۔ اب یہ آخری آیت مبارکہ آ رہی ہے، آیت نمبر 176۔ فرمایا یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا نیا ٹاپک شروع ہو گیا؟ یہ ہے اصل میں وہ چوتھا سوال کہ جو سورہ مبارکہ کے مضامین کو پڑھ کر پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم نے قانون وراثت پڑھا۔ اس قانون میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مرے، مرد ہو یا عورت، اور اس کے اولاد ہو تو اولاد کو والدین بھی ہوں، بیوی شوہر ہو، تو ان کے یہ حصے ہوں گے۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو تو مثال کے طور پر ایک مرد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اور بقیہ جو اس کی وراثت ہے وہ والدین میں ایسے تقسیم ہوگی کہ والدہ کو 1/3 ملے گا۔ یاد ہوگا کہ والد کا ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات بالکل واضح تھی کہ بقیہ 2/3 والد کو ملے گا۔ اولاد ہونے کی صورت میں دونوں ماں اور باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ لیکن پھر یہ فرمایا کہ اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوئے تو پھر والدہ کو 1/6 ملے گا، جس کا obvious مطلب یہ تھا کہ والد کو بھی 1/6 ملے گا، جس کا obvious مطلب یہ تھا کہ بہن بھائی اولاد کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ اولاد کی صورت میں ماں اور باپ دونوں کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اولاد تو نہیں ہے مگر بہن بھائی ہیں، تو اور پھر اس صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا، تو اس سے یہ بات obvious ہے کہ باپ کو بھی 1/6 ملے گا، اور اس سے یہ بات obvious ہے کہ بہن بھائی وہ اولاد کی جگہ ان کی حیثیت بن جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ایک بات بتاتا ہے، وہ بات مجمل ہوتی ہے۔ مجمل سے مراد مختصر، بریف، لیکن آل انکلوسیو، کمپریہنسو، اس میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ غور کریں۔ لیکن سب لوگ تو غور نہیں کرتے، اور بعض لوگ غور کرتے بھی ہیں تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1 سے
زیادہ جگہوں پر کئی مثالیں ہیں اس کی، بعد میں جا کے ان کی وضاحت کرتا ہے، اور خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ چاہتا ہے کہ تم غور کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی، تاکہ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو تربیت کا طریقہ ہے، اس سے تم غور کرنا سیکھو کہ جو چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں ان کو بھی تم خود نکالو، اس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ ظاہر بعض لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بعض لوگ کنفیوزڈ ہو گئے، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر اب اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس کو بھی کلیریفائی کر دیا، فرمایا کہ یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں۔ کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، جو اولاد، شوہر بیوی اور والدین کے علاوہ ہیں۔ ان میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ماموں، خالہ، چچا، پھپھو، پھپھی، یہ آپ کے کلالہ رشتہ دار ہیں، قریب ترین۔ لیکن جو انر سرکل ہے فیملی کا، اس کے بعد تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ، کلالہ کے ساتھ الف لام لگی ہوئی ہے، تو یہ ان پاسبل رشتہ داروں میں ایک پرٹیکولر کیٹیگری کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ فرمایا، پہلے کہا نا کہ یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اب یہ کلیریفائی کیا جا رہا ہے، یہ پوچھتے ہیں، اور مزید جواب سے یہ کلیریفائی ہو جائے گا کہ سوال چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ کے بارے میں نہیں ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو ملے گا آدھا اس کا کہ جو اس نے چھوڑا۔ جیسے کہ ایک بیٹی اگر ہو تو اس کو ملتا ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ یعنی بھائی، وہ اگر بہن فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو وہ وارث ہوگا اس کا پورے کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ ہوں دو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو پھر ان دونوں کا ہوگا برابر کا حصہ، 2/3 میں، اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوئے یہ بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک بھائی کا، مرد کا حصہ دو بہنوں کے، دو عورتوں کے برابر ہوگا، وہی کہ جو اولاد کے سلسلے میں تھا۔ بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان جو تناسب تھا وہی ہے کہ جس کو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے بہنوں اور بھائیوں کے معاملے میں بھی بیان کر دیا، اس لیے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائی اولاد کو ریپلیس کر دیتے ہیں، ان کی جگہ پہ ان کو مان لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے آیت نمبر 11 میں جس طرح سے اپنا قانون بیان کیا، اس میں مطلب امپلائڈ تھا، کلیئرلی امپلائڈ تھا، مگر ایسے اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اس میں سب لوگوں پر یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اس لیے تاکہ تم نہ بھٹکو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جو کچھ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، فیصلے کر رہے ہو، ان سے واقف ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، اور جانتا ہے کہ تمہیں ان کے سمجھنے میں مشکل آتی ہے،
اور وہ ان کو واضح کرتا ہے۔ یہ جو آخر میں فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ ہر اس جگہ یہ بات فرماتے ہیں جہاں کسی پہلے سے بیان کی گئی بات کی وضاحت ہو، یعنی کوئی بات پہلے بیان کی گئی ہے لیکن اس کو لوگوں نے پوری طرح سے نہیں سمجھا تو مزید وضاحت کر دی۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ آتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، یعنی تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے انٹریکشن کے آداب، ایٹیکیٹ بتائے ورسز 30-31 میں، اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ کوسچنز پیدا ہوئے تو ورسز 58، 59 اور 60 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزید کلیریفائی کیا اور یہ واضح کیا کہ اللہ اسی طرح سے تمہارے لیے واضح کرتا ہے اپنی آیات کو۔ یہ اصل میں جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اللہ کے اس وعدے کے پورے کرنے کا بیان ہے کہ جو اس نے بالکل شروع میں سورہ قیامہ میں آیت نمبر 16 سے 19 میں بیان کیا تھا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہمارے اوپر ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے گا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہوگی اس کو بیان کرنے کی۔ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ قرآن میں جو وہ بیان کرے گا اور اس میں مزید جو درکار ہوگی وضاحت، اللہ تعالیٰ وہ وضاحت فرمائیں گے۔ یہ اصل میں اس وضاحت کے بیان کرنے کے بعد اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو اصل میں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اب میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس نے اس کی توفیق دی، اور میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، آخری آیات کا جو 170 آیت سے آنورڈز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس آ گئے رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو گے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے، فإن للہ، اس لیے کہ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ مت کرو، ایگزیجریٹ مت کرو، غیر فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے وہ کہ جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح مریم کا بیٹا، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ تھے، کلمہ کن، القاہا، اس نے اس کو القا کیا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، یعنی جو اللہ نے اس کے اندر پھونک دی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تین مت کہو، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما الہکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے، معاملات کو دیکھنے کے لحاظ سے کافی ہے۔
لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کبھی اس بات سے عار نہ محسوس کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکہ، اور نہ ہی فرشتے عار محسوس کریں گے، المقربون، مقرب فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہیں، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو اس کی عبادت سے عار محسوس کرے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو وہ اسے گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جہاں تک معاملہ ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو وہ ان کو ان کا اجر، بدلہ پورا پورا دے دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور دے گا ان کو مزید اپنے فضل میں سے، واما الذین استنکفوا واستکبروا، اور رہے وہ لوگ کہ جو عار محسوس کریں گے اور تکبر کریں گے، جنہوں نے عار محسوس کی اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو وہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی، نہ مددگار۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حجت آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا، اتارا تمہاری طرف ایک نور، اتاری ایک روشنی جو واضح کر دینے والی ہے۔ فاما الذین آمنوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واعتصموا بہ، اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، تو وہ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت اور فضل میں، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور رہنمائی کرے گا ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں، ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہوئی، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہوئی، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو اس کے ترکے کا جو اس نے چھوڑا آدھا حصہ ملے گا۔ یہ بات امپلائیڈ ہے کہ ترکے میں سے پہلے اس کی بیوہ کو اور والدین کو جو کچھ ملے گا حصہ، اس کے بعد آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ یعنی بھائی وارث بن جائے گا اس کے پورے کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر اس مرنے والی کی اولاد نہ ہوئی، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوئے وہ دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ ہوئے یعنی بہن بھائی بہت سے، مرد اور عورتیں، یعنی بھائی بھی اور بہنیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر بھائیوں کو، مردوں کو، بہنوں عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو بیٹا بیٹی کے بارے میں بیان فرمایا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اگر کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچھا جناب، اب دیکھیں کیا کوئی سوال ہے۔ وعلیکم السلام۔ I never had any emotional attachment to any sect or any peer or scholar. I started my own from listening to different scholars, and now I always look up to you. And team of Al-Mawarith for any confusion, misunderstanding. جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ دعا کریں کہ ہم لوگ بھی ٹھیک کام کرتے رہیں، اس لیے کہ
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ایک بات صحیح معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صحیح اسٹیشن پہ پہنچ گئے. پرابلی اسٹیشن پہ پہنچ گئے مگر آگے آزمائش ایک نئی شروع ہو جاتی ہے. سو ہمیں اپنی ٹوز پہ رہنا پڑے گا، اور جو ہماری کرٹیکل اپروچ ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ سچائی کو جاننا اٹس این آن گوئنگ پروسیس. یہ کسی جگہ پر بھی جا کے ختم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم جیتے ہیں. تو آپ اپنے اس اپروچ کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ہدایت پر قائم رکھے. So true about exaggeration. Even in our society, if some people are not with their ha hu, they simply reject them. ہاں، یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ جب تک کوئی ایگزیجریٹ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بات کو سنا ہی نہیں جائے گا. کیونکہ یار بورنگ ہے یار، مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ مزہ ہی نہیں آیا جو ہم تلاش کر رہے تھے. یہ ایگزیجریشن کا ایک بڑا نقصان ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے. سو یو آر آلویز لوکنگ فار ایگزیجریشن. مگر یہ کیسے پاسبل ہے کہ آدمی یہ مان لے کہ یہ جو ایگزیجریٹڈ مٹیریل ہے یہ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، تو انسان اپنی اس عقل کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایگزیجریٹڈ پروپیگنڈے کے لیے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس سے کچھ ایموشنلی آپ کو کچھ تسکین ملتی ہے. دیٹس اٹ. سو ایموشنز غالب آ جاتے ہیں. اور پھر وہ جو قرآن نے کہا نا ایک جگہ کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، ایک اللہ کا، چہرے مرجھا جاتے ہیں، دل بیٹھ سا جاتا ہے. اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ایک طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے. یہ ہے اچھا، اس میں اپنی بھی کچھ انٹرسٹ ہوتی ہیں نا، کیونکہ ایک اللہ کو ماننے کے بعد تو آپ کو ایک ڈیم سیریس ایٹیچیوڈ اختیار کرنا پڑتا ہے. جب آپ اوروں کو مانتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا کام بن گیا، اب تو ہم نے صرف ایگزیجریٹڈ ان کی تعریف ہی کرنی ہے. دس از انفارچونیٹ. In yesterday's session, you did not agree with my narrative that Prophet sallallahu alaihi wasallam offered peace and security to the good Christians and Jews. Obviously, it was wrong. I was wrong. Can you please clear my mistake? And explain. نہیں، obviously you were wrong. کیوں؟ میں نے کہہ دیا تو اس وجہ سے آپ رانگ تھی. گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ بات غلط ہے. میں نے کہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں. یعنی جو بات میں نے کہی تھی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے وہ اس لیے کہی تھی کہ دیکھیں کسی چیز کو بھی ماننے سمجھنے کے دو طریقے ہیں، پرٹیکولرلی ریلیجن کے بارے میں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک کنکلوژن ڈرا کر لے، اور میں نے دیکھا انفارچونیٹلی یہ بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم آپس میں جب المورد میں ڈسکس کرتے ہیں اس معاملے کو تو اس بات کو شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سے سننے والے لوگ ہمیں اس لیے سنتے ہیں کہ انہیں ہمارے کنکلوژنز پسند آتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مردوں اور عورتوں کے انٹریکشن میں یہ چیزیں ہیں، نماز میں یہ آسانی ہے، فلاں چیز میں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. نہیں، یہ ہمیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ ٹریبیوٹ. یہ تو سچی بات ہے کہ یہ ٹریبیوٹ نہیں ہے، یہ تو کرٹیسزم ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ دین کو آسان بنایا جائے اور ایکسیپٹیبل بنایا جائے اور
ٹالریبل بنایا جائے. یو نو یہ دس از ناٹ واٹ وی آر ڈوئنگ. ہم تو دین کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسا کہ وہ ہے. تو دین کو سمجھنے کی ایک میتھڈالوجی ہے، اور وہ میتھڈالوجی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دین کو سمجھنا ہے قرآن سے، دین کو سمجھنا ہے سنت سے. یہ دو پلر سورسز ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے، ایسے کہ یہ مکمل طور پر اوتھینٹک ہیں. اس میں دین ہے، باقی سب کچھ اس کے نیچے ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا فٹ نوٹ ہے، یا فٹ نوٹ ٹیلی کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ نے اصل میں جو آرگومنٹ پیش کی وہ ایک ایسی پیس آف انفارمیشن ہے جو ہوگی کہیں، اور زیادہ لائکلی یہی ہے کہ صحیح ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو یہ انفارمیشن اگر آئی بھی تو کوئی انڈائریکٹ طریقے سے کہیں کتابوں میں آئی ہے. سو اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اٹس مور لائکلی کہ وہ ٹھیک ہے، مگر میں اس کو ایک بیسک آرگومنٹ کے طور پر پیش نہیں کروں گا. اس لیے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میرا دین پیس لونگ ہے، ٹالرنٹ ہے، نو میٹر واٹ. مجھے تو اصل میں اس کے لیے آرگومنٹس چاہیے. نہیں، مجھے دین کو سمجھنا ہے. میں جب دین کو سمجھتا ہوں دیانتداری سے تو وہ ٹالرنٹ نکلتا ہے. جب میں دین کو سمجھتا ہوں دیانتداری سے تو وہ بیلنسڈ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے بیلنس کی تلاش کی اور میں نے اپنے دین کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا. آئی ڈونٹ نو میں سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکا. میں نے تو یہ تبصرہ اس لیے کیا تھا، میں نے آپ کی اس بیسک بات کی نفی نہیں کی تھی، میں نے اس پیس آف انفارمیشن کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے تو آئی ڈونٹ ایون نو اٹ. مجھے تو یہ بڑے برسے بعد یہ بات معلوم ہوئی. یہ بڑی اچھی پیس آف انفارمیشن ہے، یہ قرآن کے مطابق لگتی ہے، لیکن ہمیں قرآن سے سمجھانا ہے لوگوں کو کہ بھائی جب آپ، میں بتاتا ہوں اس میں پرابلم کیا ہے. جب آپ یہ انفارمیشن پیش کریں گے تو لوگ کہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ لڑو، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک تھرڈ سورس لے کے لانے والے. سو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت ایک ڈیڈ لاک آ جائے گا، بات آگے پروسیڈ ہی نہیں ہوگی. سو بات کو وہاں سے سمجھنا چاہیے جہاں کہ اس کو اصل میں بیان کیا گیا ہے. یہ انفارمیشن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہمارے بیسک نیریٹو کا حصہ ہوتی تو پھر وہ اس کو اس اوتھینٹک طریقے سے ہمیں بتاتا کہ جس کے بعد کوئی دو اوپینینز نہ ہوتی. لیکن اب جب کہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے، ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے، ایمبریس کریں گے، اور بیسک دینی انڈرسٹینڈنگ اور آرگومنٹ کی روشنی میں سمجھیں گے. I hope I have clarified. A young 24 years old law graduate, a UK citizen of Pakistan, Pakistani origin, came to attend a wedding in Lahore 2 months ago. She was brutally killed recently by two men because she refused their marriage proposals. Have our men become beasts? How do we answer her family and the UK government a heinous crime? بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم درندگی کی اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ جس کے بعد جانور بھی ہمیں دیکھ کے شرمائیں. بس اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. غم اور دکھ کی بات ہے. بہت سی باتیں ہیں ایسی. اس شخص نے جس نے اپنے بیٹیوں اور بیٹے کو نہر میں ڈبو دیا، وہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے. بھائی یہ ساری باتیں سن کے ظاہر ہے کہ افسوس، غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ عزم بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی صحیح بات کو بتائیں، جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں اس کو کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ایک اگلی زندگی آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان تمام غموں کا مداوع کرے گا، تمام زخموں پر مرہم رکھے گا. اللہ کی دنیا میں دھاندلی اور اندھیر نگری وقتی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی آزمائش ہے.
باقی رہے وہ کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ تو نہیں بچیں گے. یو کے گورنمنٹ کیا کرے گی، والدین کیا کریں گے، ظاہر ہے ان کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، لیکن یہ بھی سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی بیٹی پر جو ظلم ہوا ہے اس کا اسے اللہ کے ہاں پورا پورا بدلہ ملے گا. آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے. Does every living thing or being has nafs in different capacities as we see the way some animals act like elephants, dogs? دیکھیے ایک تو نفس کا مطلب ہے نا زندگی، وہ تو ہے ہی، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ان کی، وہ بھی ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں فطرت، اور اس کے مقابلے میں ایک جبلت. جبلت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو مطلب آپ کائنڈ آف یو آر فورس ٹو ڈو، آپ کی شخصیت کا حصہ ہے. آپ کو بھوک لگی، آپ کھانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جانوروں کے اندر یہ چیز تو ہے، اور کچھ ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو سوجھ بوجھ بھی دی ہوئی ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے، ٹرین لوگ کرتے ہیں. مگر وہ جو مورل ایک ڈومین میں خیر اور شر میں فرق کرنے والا کی صلاحیت ہے، وہ ان میں نہیں ہے. وہ بس ایک اپنے انسٹنکٹس پر چلنے والی مخلوق ہے. اس کو آپ نفس کہیں، آئی ایم شیور ہوگا ان کا کوئی نفس کا ہی پہلو جو ان کو اس طرف مائل کرتا ہے. People avoid discussing about deen. You can joke around, make fun of others, but when it comes to amicable dialogue for wrong rituals and wrong concept, people will shut you up, and it's very convenient for them to follow blindly, though for me, and I know it must be true for many, it's almost impossible to accept anything blindly. یہی چیلنج ہے. دیکھیں میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ دین تو اصل میں دنیا کے پزل کو حل کرنے والا پیغام ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے دین کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو میرے لیے تو وہ پزل پھر حل ہی نہیں ہوتا، پزل ہی رہتا ہے. تو میرے لیے تو یہ بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مجھے تو بات سمجھنی ہے پہلے کہ بھائی خدایا یہ تو نے دنیا بنائی ہے، یہ کیا معمہ ہے، وائے اس کا، اس دنیا کے مسئلے کا، اس دنیا کے مسٹری کا کیا حل ہے. وہ حل پرفیکٹ حل، بھلی پرفیکٹ میں کہہ رہا ہوں موٹا موٹا، تفصیلات اللہ ہی جانتا ہے. وہ تفصیلات بھی اب ہم مانتے ہیں کہ جب اللہ کی صفات ہمیں معلوم ہو گئی تو وی آر کانفیڈنٹ کہ ہر ڈیٹیل میں وہ انصاف کرے گا. تو وہ سارا جو اللہ کا بتایا ہوا سولوشن ہے وہ انڈینجر، جیپڈائز ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بلائنڈلی فالو کریں. تو اصل میں آئی تھنک ہمیں لوگوں کو اسی طرح سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے دین کو کہ یار دین سمجھنے کی چیز ہے. جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تم عمل کر کے کیا کرو گے. میں تو اس پہ بڑا سٹ پٹاتا ہوں کہ لوگوں کو یہ موٹی سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھیا آپ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. جو پریم چند ہندو پیدا ہوا ہے وہ وہاں پیدا ہوا ہے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے. جو جان جوزف کرسچن پیدا ہوا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اینڈ سو آن. یہ تو پزل کا حل ہے ہی نہیں. مطلب اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا. اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے. آنیسٹلی میں جتنا غور کرتا ہوں اس پوائنٹ پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بات کے کرنے میں اور نرم ہو جانا چاہیے.
ہمارے اندر اور ہمدردی پیدا ہونی چاہیے، ہمیں اور زیادہ بات آسان کر کے بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، اور اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ Did Prophet صلی اللہ علیہ وسلم allow the Christians from Nazarene to pray in مسجد نبی؟ کہتے ہیں، that's what they say۔ یہ بھی دیکھیں نا، وہی والی بات ہے کہ یہ ہسٹری ہے، کسی نے بیان کر دیا۔ سو جو بات میں ایمفسائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہوا، آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں میک سینس، اگر ہوا تو دین کے اسپرٹ کے مطابق، کون سے دین؟ جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سو یہ مینشن کیا جاتا ہے، جب مینشن کیا جاتا ہے تو اس کا امکان ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے زیادہ میں اگر کہوں گا کہ ایسا ہوا ہے لازماً تو پھر میں ایگزیجریٹ کروں گا، اس لیے کہ خبر ہوتی ہے، خبر کے غلط اور صحیح دونوں کے امکانات ہوتے ہیں۔ اسی پر ہمارے محدثین نے کام کیا اور اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ جتنا ایک ہیومنلی پاسبل تھا انہوں نے ویریفائی کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کی کوششوں کو اتنا ایگزیجریٹ کیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو بات کسی صحیح حدیث کی کتاب میں آ جائے وہ صحیح ہے۔ یہ صحیح اردو والا صحیح نہیں ہے، یہ ایک ٹرم ہے محدثین کی کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ان چیزوں کو ویریفائی کر لیا۔ باقی کیا ہوا یا نہیں ہوا، وی کین نیور بی شیور۔ دس صراط مستقیم meant to have a balance between this life and to be prepared for the life hereafter is to keep both together. You have to be completely attentive and well poised۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان ایک توازن، ایک بیلنس کا حکم دیا ہے، اور ہر وقت سوچتے رہنے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار رہنے، اپنے آپ کو غلطی اگر ہو گئی ہے تو ٹھیک کرنے کا ایک آن گوئنگ ایک پروسیس ہے جو موت تک جاری رہنا چاہیے۔ To create offspring only material cell are required as it's all maternal، کوئی مشکل سا لفظ ہے، in offsprings to no paternal۔ When we go in depth and pay heed، Quran amaze you and make itself believe in its divinity۔ قرآن مجید نے جو بات کی ہے وہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے، مگر جس زبان میں کی ہے وہ زبان کلیئر بھی ہے اور کریکٹ بھی ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ آج بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے، which is amazing۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو غامدی صاحب نے ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے مانے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پچھلے 1400-1500 سال سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ کتاب ہے۔ باقی جو بھی کتابیں ہیں وہ اپنی ریلیونس 50 سال زیادہ 100 سال کے اندر کھو دیتی، یہ آج بھی اسی طرح سے ریلیونٹ ہے، امیزنگ ہے۔ آج بھی ہم اس کو رمضان میں پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں انسپائر کر رہی ہے، اور آن ٹاپ آف اٹ ہمیں کہہ رہی ہے اپنی عقل استعمال کرو، سوچو، غور کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر سنت متواتر سے ہم تک منتقل ہوا ہے، اگر سوچے تو داڑھی بھی متواتر طریقے سے ہم تک منتقل ہوا ہے تو یہ سنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسے اس کے بارے میں اگر آپ کو تفصیلی جواب چاہیے تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا
کہ GCIL اس میں جائیں یوٹیوب میں، اور غامدی صاحب اپنے شاگرد حسن الیاس صاحب کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور غالباً پہلا سوال ہی داڑھی پر ہے جو ان پہ 23 اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ تو جو چیز دین ہے وہی اصل میں سنت ہو سکتی ہے۔ مثلا اونٹ پر سواری دین نہیں ہے، اور مثال کے طور پر کوئی سبزی خاص کھانا یہ دین نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دین کیا ہے؟ دین اصل میں یا تو بدن کی پاکیزگی ہے، یا کھانے پینے کی اشیاء کی پاکیزگی ہے، یا اخلاق کی پاکیزگی ہے، کیونکہ دین کا ٹارگٹ ہی پاکیزگی ہے، تزکیہ ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، یہ ایک ریالٹی ہے۔ صحابہ کرام کی داڑھی تھی، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ مگر کفار کی بھی داڑھی تھی، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ اس زمانے میں سبھی لوگ داڑھی رکھتے تھے، مرد حضرات۔ تو ایک بات۔ دوسری بات، جو حدیثوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو انکریج کیا، وہ اس ڈسکشن میں آپ سن لیں گے۔ ظاہر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں۔ وہ اصل میں ساری باتیں کانٹیکسٹ سے ہٹا کے بیان کی گئی ہیں۔ کوئی بوڑھے بزرگ لوگ یہودیوں کی باتیں کر رہے تھے جی کہ وہ یوں کرتے ہیں، بدعتیں کرتے تھے دین کے نام پر، مونچھیں بڑی کرتے تھے، داڑھی چھوٹی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم داڑھی بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو، یعنی اگر تمہیں رکھنی ہے تو یہ حلیہ زیادہ بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ جو بات کی جاتی تھی کہ فطرت، حضور نے فرمایا کہ فطرت میں 10 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک داڑھی بھی ہے، وہ انہوں نے اپنے استدلال کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے، راوی کو اس میں کچھ غلطی ہو گئی، ورنہ جب آپ نے 5 فطرت کی باتیں بتائیں اس پہ داڑھی نہیں تھی۔ سو یہ ایک بحث ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور جب تک آپ کے خیال میں داڑھی رکھنا دین ہے تو آپ ضرور رکھیے، مگر اچھی رکھیے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ اچھا سمجھیں۔ Decided 3 equal share in inheritance for 2 nephew and niece because she is only 16 years. Please guide. 3 equal shares in inheritance. یہ کیسے ہیں؟ نیفیوز ہیں 2 and a niece. دیکھیں، یہ صورت ہوگی صرف تب، عام طور پر تو بھانجے بتیجے قانون وراثت میں نہیں آتے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کے ہاں ایک بیٹی یا 2 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو کچھ حصہ بچ جاتا ہے۔ اب اس بچے ہوئے حصے کو مرنے والا مرنے والی یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹیوں ہی کو ملے گا تو وصیت کر جائیں، یا وہ کلالہ رشتہ دار کو کسی کو اپوائنٹ کر دیں گے، بھائی کو، بہن کو، ماموں کو، چچا کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس میں قرآن نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں نہ کریں اور وہ بالکل پڑا ہوا ہے حصہ جس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں ہے، تو پھر قریب ترین مرد رشتہ داروں کو ملیں گے، پھر اس میں بھانجی نہیں آئے گی۔ یہ ایک ریئر کیس ہوتا ہے، لیکن جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اپنے طور پر یا وصیت کر کے جائیں گے یا پھر ایسے ہو جائے گا۔ There are so many fatwas on the internet with completely opposite conclusions. What will be your advice to people like me who don't have much Islamic knowledge? If the easier option seems like
the right one, there is a fear that maybe I agree to this because the other thing is hard. This causes much stress. گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ بات سمجھ کر مانیں، ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کنفیوژن ہے آپ کو، آپ کسی کو فالو کرنا شروع کر دیں، لیکن اپنی عقل کو استعمال کریں. اور جب آپ محسوس کریں کہ جس کو آپ فالو کر رہی ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر ڈونٹ ہیزیٹیٹ، پھر چینج کر لیں. جہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے دیانتداری سے کہ یہ دین کی بات ہے. ویسے بائی دا وے آسان راستہ غلط کیوں ہے اور مشکل راستہ صحیح کیوں ہے؟ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی کرٹیسزم سنی کہ جو ایگزیجریٹ کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. جنہوں نے رہبانیت کو، ترک دنیا از اے ڈیم ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. یعنی آپ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے الگ رہ رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ واسطہ نہیں، کھانے پینے میں بھی وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ آسان والی آپشن کو اختیار کریں تو میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ضد نہ کریں اس پہ، انویسٹیگیٹ کرتے رہیں، دوسروں کی بات سنتے رہیں اور صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. اف آئی ور یو، میں تو آئی ووڈ ہیو گون فار دی ایزیئر آپشن، لیکن سب کی بات سنتے ہوئے، دلائل کو، آرگومنٹس کو وے کرتے ہوئے. یہ تو یار آپ آخر میں سوال اتنے کرتے ہیں تو وہ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. اٹ واز مائی بردرز پراپرٹی، آئی ڈیوائڈ مائی بردرز پراپرٹی. نہیں دیکھیں، پھر آپ بردر کے بیٹے کہیں نا، بیٹا اور بیٹی. ہاں تو 16 ایئر اولڈ کو مل جائے گا. صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں وہ اتنی وہ نہیں ہیں ابھی ہوشیار، تو آپ اپنے پاس رکھیں اس کو سیف کسٹڈی میں، اس کو امانت سمجھ کے رکھیں. اور جب آپ محسوس کریں کہ شی از ناؤ انٹیلیجنٹ انف ٹو ٹیک کیئر آف ہر ویلتھ، تو آپ ان کو دے دیں. اس دوران میں آپ اس کو ان پہ خرچ بھی کریں. یوں کر لیں آپ. زکوٰۃ 7.5 تولہ گولڈ اور اوپر ہے. لیکن یہ کیا ہے زبان؟ نہیں، مجھے نہیں زبان سمجھ میں آ رہی. دیکھیں پلیز، یا انگلش میں لکھیں چاہے ٹوٹی پھوٹی ہو، یا اردو کی وہ آ رہی ہے اس میں لکھیں. یہ زبان انفارچونیٹلی مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اور بڑا اس میں مجھے وہ کرنا پڑتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے. سو اس کو پلیز آپ اس طرح سے لکھیں جو سمجھ میں آئے. کل امید ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے، یا اناؤنسمنٹ پہلے ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.